السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اسلام میں بنیادی انسانی حقوق، اقوام متحدہ کے چارٹر برائے انسانی حقوق کی روح سے دنیا بھر کے انسانوں کو ہر طرح کے حقوق، جن میں جینے کا حق، مساوات کا حق، اظہار رائے کی آزادی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق جن میں روزگار، سماجی تحفظ، تعلیم، صحت، ترقی اور حق خود ارادیت اور دیگر حقوق بلا امتیاز برابری کی سطح پر فراہم کرنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور انسانی حقوق کے چارٹر پر دستخط کرنے والے ممالک پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ تمام حقوق نہ صرف فراہم کرے بلکہ انہیں مقدم جانے، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے بیشتر ممالک میں کئی رنگ و نسل کے نام پر، کئی ذات پات کے نام پر تو کئی مذہب کے نام پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں اور انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اپنے قانون پر عمل درآمد کروانے میں اقوام متحدہ کا کردار انتہائی کمزور ہے۔ ہم اقوام متحدہ کے زیر اہتمام گزشتہ 72 برسوں سے انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نامعلوم کیا مجبوریاں ہیں کہ مقبوضہ کشمیر سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں اور ترقی یافتہ ممالک سے آزادی کے نام پر خواتین کی عصمت کی پامالی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ آج بھی ترقی یافتہ اور انسانی حقوق کے تحفظ کے سب سے بڑے علمبردار ملک امریکہ میں انسانی حقوق کے معاملے میں پستی کا یہ عالم ہے کہ کالوں کے بچوں کی علیحدہ سکول، علیحدہ بسیں، ہسپتال، ہوٹل، کلب اور آبادیاں تک علیحدہ ہیں۔ امریکہ ہی کیا مغربی یورپ کے کسی بھی ملک میں کالی رنگت والوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے؟ ہمسایہ ملک بھارت، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے ساتھ سیکولر ہونے کا بھی دعوے دار ہے، وہاں ذات پات کے نام پر انسانوں پر ظلم و جبر صدیوں سے جاری ہے۔ جو اعلیٰ ذات کے گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ چھوٹی ذات والوں پر ہر طرح ظلم روا رکھ سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غور کریں کیا اس سال بھی انسانی حقوق کے عالمی دن پر تقاریر ہوگی، پرجوش نعرے لگیں گے، اجتماعات منعقد ہوں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، دور جاہلیت کا مقابلہ موجودہ جدید کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن ہوگا وہی کچھ جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں سے محض ایک دن انسانی حقوق کے لیے منا کر باقی 364 دن انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا تصور بنیادی طور پر بنی نوع انسانی کے احترام اور باہمی مساوات پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے نوع انسان کو دیگر تمام مخلوق پر فضیلت و تکریم عطا کی ہے۔ قرآن کریم میں شرف انسانیت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت ہی اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح نسل آدم کے تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی، اور بنی نوع انسان کو تمام اقوام و مذاہب میں سب سے زیادہ انسانی حقوق دیے ہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت اور فلاح و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے تمام نوع انسان میں رنگ و نسل، زبان اور قومیت کی بنا پر سارے امتیازات کی جڑ کاٹ دی۔ اسلام کے نزدیک یہ حق انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اس کے رنگ یا اس کی پیدائش کی جگہ یا اس کو جنم دینے والی نسل و قوم کی بنا پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے، اسے دوسروں کی بے نسبت حقیر نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے حقوق
دوسروں سے کم تر نہ رکھے جائیں، جبکہ 17ویں صدی سے پہلے اہل مغرب میں حقوق انسانی، حقوق شہریت کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ 17ویں صدی کے بعد بھی ایک مدت تک فلسفیوں اور قانونی افکار پیش کرنے والے لوگوں نے تو ضرور اس خیال کو پیش کیا تھا، لیکن عملاً اس تصور کا ثبوت 18ویں صدی کے آخر میں امریکہ اور فرانس کے دستوروں اور اعلانات ہی میں ملتا ہے، جبکہ بادشاہوں اور قانون ساز اداروں کے دیے ہوئے حقوق جس طرح دیے جاتے ہیں اسی طرح جب وہ چاہیں واپس بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ دنیا کی کوئی مجلس، قانون ساز ادارہ اور دنیا کی کوئی حکومت ان کے اندر رد و بدل کرنے کی مجاز نہیں، ان کو واپس لینے یا منسوخ کر دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسلام ہر انسان کو خواہ اور ہمارے اپنے ملک اور وطن کا ہو یا کسی دوسرے ملک اور وطن کا ہو، ہماری قوم کا ہو یا کسی دوسری قوم کا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی جنگل کا باشندہ ہو یا کسی صحرا کا، محض انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو کچھ حقوق مقرر کیے ہیں جن کو ایک مسلمان ادا کرنے کا لازماً پابند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی واضح الفاظ میں اعلان فرمایا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عرب کو غیر عرب اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور سیاہ فام کو سفید فام پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے، اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، رنگ و نسل، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار دیا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا سیاہ، مشرق میں ہو یا مغرب میں، مرد ہو یا عورت، چاہے وہ کسی بھی لسانی یا جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔ انسانی مساوات کی اس سے بڑی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ غرضیہ تعلیمات اسلام کی روح سے دنیا بھر کے انسانوں کو ہر طرح کے حقوق، جن میں جینے کا حق، امتیاز سے پاک مساوات یا برابری کا حق، اظہار رائے کی آزادی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق جن میں روزگار، سماجی تحفظ، تعلیم، صحت، ترقی اور حق خود ارادیت اور دیگر حقوق شامل ہیں۔ دین حق اسلام انسان کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اظہار خیال کے نام پر وہ بے حیائی نہ پھیلائی جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلا جائے، اور ملک و ریاست کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور اس کے خلاف سازش نہ کی جائے۔ فلاح انسانی پر مبنی ان شرائط کے ساتھ تمام انسانیوں کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔